الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل عربی ادب کی ایک نئی کتاب طریقۃ جدیدۃ فی تعلیم العربیہ شروع کریں گے۔ یہ کتاب بہت سارے مدارس میں ابتدائی طالب علموں کو پڑھائی جاتی ہے، اسی وجہ سے آج ہم اس کتاب کو شروع کر رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا۔ الدرس الاول یعنی پہلا سبق، الدرس کا معنی ہے سبق، اول یعنی پہلا، الدرس الاول پہلا سبق۔ اب نیچے دیکھیے ایک کتاب کی تصویر ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کتابن۔ کتابن کا معنی ہے کتاب، اردو میں بھی ہم کتاب ہی استعمال کرتے ہیں۔ کتابن کتاب، انگریزی میں بک کہتے ہیں، کتابن یعنی بک۔ قلمن، اردو میں بھی قلم استعمال ہوتا ہے، قلمن یعنی قلم، انگریزی میں پین کہتے ہیں۔ ورقن، ورق یعنی پیپر، ورقن پیپر۔ اس کے بعد دیکھیے ایک کرسی کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کے نیچے لکھا ہے کرسیٌ، کرسیٌ یعنی کرسی، کرسیٌ کرسی، انگریزی میں چیئر کہتے ہیں، چیئر۔ اس کے بعد ہے مکتبن، مکتب کتبہ یکتبو سے اس میں ظرف کا صیغہ ہے۔ اس میں ظرف کسے کہتے ہیں آپ انشاءاللہ اسے علم صرف میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اتنا یاد رکھیں کہ مکتب اس میں ظرف کا صیغہ ہے، یعنی لکھنے کی جگہ، لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ ڈیسک، مکتب یعنی ڈیسک۔ عام طور پر مکتب آفس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مکتب کہتے ہیں اس سے مراد آفس بھی ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آفس میں بھی لکھتے ہیں۔ مکتب لکھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، اور کیونکہ آفس میں لکھتے ہیں اسی وجہ سے آفس کو بھی مکتب کہتے ہیں۔ اسی طرح ڈیسک کے اوپر لکھتے ہیں تو اسے بھی مکتب کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ڈیسک کی تصویر ہے تو یہاں پہ ترجمہ کرنا ہے ڈیسک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مقعد، مقعد کا معنی ہے بیٹھنے کی جگہ، قعد یقعد سے بنا ہے، مقعد بیٹھنے کی جگہ یعنی بینچ۔ اس کے بعد ہے بابن، بابن کا معنی ہے دروازہ، بابن دروازہ، انگریزی میں کہتے ہیں ڈور، اس کی جمع آتی ہے ابواب، ٹھیک ہے۔ بابن کی جمع ابواب آتی ہے، انگریزی میں اسے کہتے ہیں ڈور۔ اس کے بعد ہے جدارن، جدارن کا معنی ہے دیوار، اس کی جمع آتی ہے جدر، جدارن دیوار، انگریزی میں اسے کہتے ہیں وال۔ اس کے بعد ہے ھذا کتابن، ھذا اس میں اشارہ ہے، اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں آپ مختصراً سمجھ لیجئے کہ جس اسم کے ذریعے سے ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں، یعنی وہ اسم جس سے کسی مبصر چیز کی طرف اشارہ کے لیے وضع کیا گیا ہو اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، جو مبصر چیزیں ہیں، جس اسم کو مبصر چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے اسے اس میں اشارہ کہتے ہیں۔ اس میں اشارہ کی اولاً دو قسمیں ہیں، اس میں اشارہ قریب، اس میں اشارہ بعید۔ وہ اس میں اشارہ جس کے ذریعے سے قریب کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ قریب کہتے ہیں، اور جس اس میں اشارہ کے ذریعے دور کی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، دور اشارہ کیا جائے اسے اس میں اشارہ بعید کہتے ہیں۔ پھر مذکر کے لیے اس میں اشارہ الگ استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سبق میں صرف اور صرف اس میں اشارہ قریب مذکر استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ مذکر اور مؤنث کی جو پہچان ہے عربی میں عام طور پر یہ ہے کہ جس میں علامت تانیث ہو وہ مؤنث ہے، جس میں علامت تانیث نہ ہو وہ مذکر ہے۔ اور علامت تانیث تین ہیں، ایک ہے گول تا، جیسے امراتن، امراتن کے آخر میں گول تا ہے تو یہ مؤنث ہے۔
اور ایک ہے الف ممدودہ. الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو. جس الف کے بعد حمزہ ہوتا ہے اسے الف ممدودہ کہتے ہیں. تو جس اسم کے آخر میں الف ممدودہ ہو وہ مؤنث کہلاتا ہے. اسی طرح الف مقصورہ. الف مقصورہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، یہ بھی مؤنث کی علامت ہے. الحاصل یہ کہ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں: گول تا کا ہونا، الف ممدودہ کا ہونا، الف مقصورہ کا ہونا. ٹھیک ہے، تو جو اسم مؤنث ہوگا اس کی طرف ہم اسم اشارہ مؤنث کے ذریعے اشارہ کریں گے. ٹھیک ہے، ھذا مذکر کے لیے آتا ہے اور ھذہ مؤنث کے لیے. خیر، جب ہم آگے جائیں گے، آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ آہستہ آہستہ پڑھتے پڑھتے یاد کر لیں گے، سمجھ لیں گے. ھذا یعنی یہ، کتابن یعنی کتاب. ھذا کتابن یہ کتاب ہے. ھذا کتابن یہ کتاب ہے. انگریزی میں اس طرح کہہ سکتے ہیں دس از اے بک. ھذا کتابن دس از اے بک. اس کے بعد ہے ھذا قلم. ھذا یعنی یہ، قلم یعنی قلم. دس از اے پین. اس کے بعد ہے ما. ما کا معنی ہے کیا. اس طرح ہم پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیا کے ذریعے سے ہم سوال کرتے ہیں. تو عربی میں ما کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور بھی الفاظ ہیں لیکن ما عام طور پر استعمال ہوتا ہے. ما یعنی کیا. سوال، ما کے ذریعے سے سوال ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے، کوسچن کیا جاتا ہے. اب نیچے دیکھیے، پہلے سوال کیا گیا ہے، پھر جواب دیا گیا ہے. ما ھذا یہ کیا ہے، اور پاس میں تصویر بنی ہوئی ہے کرسی کی. ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا کرسی یہ کرسی ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. ھذا کرسی. ما ھذا کو عربی میں کہیں گے واٹ از دس، یہ کیا ہے. جواب میں کہیں گے ھذا کرسی یہ کرسی ہے، یعنی دس از اے چیئر. اس کے بعد ہے ما ھذا یہ کیا ہے، اس طرف. ھذا مکتب یہ ڈیسک ہے. ما ھذا واٹ از دس، اور ھذا مکتب یہ ڈیسک ہے، دس از اے ڈیسک. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ھذا کرسی یہ کرسی ہے، دس از اے چیئر. ھذا مکتب یہ مکتب ہے یعنی ڈیسک ہے، دس از اے ڈیسک. اس کے بعد ہے ھذا مقعد یہ بینچ ہے، دس از اے بینچ. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ھذا باب یہ دروازہ ہے، اس کے لیے انگریزی میں کہیں گے دس از اے ڈور. ھذا باب دس از اے ڈور. ھذا جدار یہ دیوار ہے. ھذا یعنی یہ، جدار یعنی دیوار. ھذا جدار یہ دیوار ہے، دس از اے وال. اس کے بعد کہیں گے ھذا قلم یہ قلم ہے، دس از اے پین. ھذا ورق یہ ورق ہے، اس کے لیے کہیں گے دس از اے پیپر. ھذا کتاب یہ کتاب ہے، دس از اے بک. ھذا کتاب یہ کتاب ہے، دس از اے بک. تمرین الدرس الاول پہلے سبق کی تمرین، پہلے سبق کی مشق. اب دیکھیے یہاں پہ تصویر بنی ہوئی ہے اور ایک جملہ لکھا ہے، ایک لفظ لکھا ہے اور خالی جگہ ہے. خالی جگہ کو پر کرنا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے سب سے پہلے کرسی کی تصویر بنی ہوئی ہے اور نیچے ھذا پھر خالی جگہ ہے. تو ہم کہیں گے ھذا کرسی یہ کرسی ہے، دس از اے چیئر. اس کے بعد ہے ڈیسک کی تصویر ہے، نیچے خالی جگہ ہے. کہیں گے ھذا مکتب یہ ڈیسک ہے. ھذا مکتب یہ ڈیسک ہے، دس از اے ڈیسک. اس کے بعد ہے ھذا، اس کے بعد بینچ کی تصویر بنی ہوئی ہے. تو کہیں گے ھذا مقعد یہ بینچ ہے. ھذا مقعد یہ بینچ ہے، دس از اے بینچ. اس کے بعد خالی جگہ ہے، اس کے بعد بابن لکھا ہے. تو خالی جگہ میں ھذا لگائیں گے. ھذا بابن، کیونکہ باب مذکر ہے اس لیے ھذا کے ذریعے سے اس کی طرف اشارہ کریں گے. ھذا بابن یہ دروازہ ہے، دس از اے ڈور. اس کے بعد خالی جگہ ہے، پھر جدارن ہے تو یہاں کے ھذا لگائیں گے. ھذا جدارن یہ دیوار ہے. ھذا جدارن یہ دیوار ہے، دس از اے ویل. اس کے بعد ہے کتاب، پھر خالی جگہ ہے، شروع میں خالی جگہ ہے. کہیں گے ھذا کتابن یہ کتاب ہے. ھذا کتابن یہ کتاب ہے، دس از اے بک.
اس کے بعد قلم ہے، نیچے خالی جگہ ہے تو کہیں گے قلم، یا پھر ھذا قلم بھی کہہ سکتے ہیں، ھذا قلم، یہ قلم ہے، دس از اے پین۔ اس کے بعد ورق کی تصویر ہے تو ہم کہیں گے ھذا ورق، یہ ورق ہے، انگریزی میں کہیں گے دس از اے پیپر۔ اس کے بعد کرسی کی تصویر ہے، کہیں گے ھذا کرسی، دس از اے چیئر۔ اس کے بعد دروازے کی تصویر ہے، کہیں گے ھذا باب، یہ دروازہ ہے، دس از اے ڈور۔ اس کے بعد ہے ایک دیوار کی تصویر بنی ہوئی ہے، ہم کہیں گے ھذا جدار، یہ دیوار ہے، دس از اے وال۔ اس کے بعد ہے کتاب کی تصویر تو ہم کہیں گے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے، دس از اے بک۔ اب اس سبق میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں ایک جگہ بیان کر رہے ہیں، آپ انہیں الفاظ کو یاد کر لیں گے تو یہ سبق پورا جو ہے آپ کو یاد ہو جائے گا۔ کتاب یعنی کتاب یعنی بک، قلم یعنی قلم، ورق یعنی ورق یعنی پیپر، کرسی کرسی، مکتب ڈیسک، آفس بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ مقعد یعنی بینچ، بیٹھنے کی جگہ، باب دروازہ، جدار دیوار، ھذا یعنی یہ، ما ھذا یہ کیا ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے 10 کلمات یعنی 10 کلمات، یہ تقریباً 10 کلمات ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیے کتاب 1، قلم 2، ورق 3، کرسی 4، مکتب 5، مقعد 6، باب 7، جدار 8، ھذا 9، ما ھذا 10۔ یہ تقریباً 10 کلمات ہیں جو اس سبق میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔